مسائل سماعت فرما لیں. آج ہے یہاں پر 8 ہے اور سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ. جہاں پر بھی 9 تاریخ ہوگی چاند کے حالانکہ اس میں اختلاف ہے. 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا گیا. کل ہمارا یوم عرفہ ہوگا. جو کل کا روزہ رکھے گا, حاجی کو روزہ رکھنا مکروہ ہے, لیکن جو حج نہیں کر رہا اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا پچھلے سال کے بھی اور آنے والے سال کے بھی اللہ عز و جل گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل 1000 دنوں کے روزوں کا اسے ثواب عطا کرتا. یہ کل کے روزے کی بات کر. 9 ذوالحجہ کی فجر سے, یعنی کل ذوالحجہ, کل جو ہے 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز جو جماعت مستحبہ یعنی مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے, جو مخصوص وقت میں مخصوص امام کے ساتھ جو جماعت ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو بندہ نماز ادا امام کے پیچھے کرے گا, ہر بندے پر تکبیر تشریق کہنا جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا. تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ کہنا واجب ہے. یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ کل فجر کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز تک یعنی 13 ذوالحجہ تک ہر فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے, اس کے بعد امام پر بھی اور مقتدیوں پر بھی تکبیر تشریق کہنا یہ واجب ہے. اور ان دنوں میں سب سے بڑا وظیفہ ہی یہی ہے. سال میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی گناہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹی عید والے دن روزہ رکھنا گناہ ہے, بڑی عید والے دن روزہ رکھنا یہ بھی گناہ ہے. یعنی 10 ذوالحجہ کو بڑی عید ہوتی ہے, 10, 11, 12 اور 13 4 دن یہ ہو گئے, 4 دن یہ ہو گئے, اور ایک چھوٹی عید والا دن ہو گیا 5 دن. ان میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. تکبیر تشریق جو ہے یہ عورتوں پر کہنا واجب نہیں ہے, اگر کہیں بھی تو یہ آہستہ آواز میں کہیں. مسافر پر بھی واجب نہیں ہے, لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے مسافر نماز ادا کرے گا تو مسافر پر بھی تکبیر تشریق کہنا یہ واجب ہوگا. عام دنوں کی نمازیں قضا ہو گئیں, ان دنوں میں آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں ہے. ایام تشریق کی نمازیں ایام تشریق میں ہی قضا ہوئیں, 1 ہوئی 2 ہوئی 4 ہوئی, اور وہی نمازیں آپ ایام تشریق میں ہی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اب تکبیر تشریق کہنا یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا یہ واجب ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اگلی بات, تکبیرات تشریق جو ہیں یہ جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں, عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں, بڑی عید کی نماز پڑھنے, یہ بلند آواز میں گلی میں محلوں میں یعنی بے ڈنگی قسم کی آواز بھی نہ ہو, سلجھی ہوئی آواز ہو. بلند آواز سے تکبیر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے اسے بھی یاد آ جائے. تو تکبیر تشریق جب آنے نماز کے لیے آئیں, نماز سے واپس جائیں, گلی میں محلوں میں یہ ایام تشریق میں ویسے بھی تکبیر تشریق کا ورد کرتے رہنا یہ مستحب ہے. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جو قربانی کا وقت ہوتا ہے وہ شہر میں نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے, اور دیہات میں جہاں پر عید نہیں ہوتی نماز فجر کے بعد 10 ذوالحجہ کو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ جیسے میرپور ہے, اس سٹی کے ساتھ یہ مضافاتی علاقہ ہے, چھپرا ہے, چھنی ہے, یہ پوٹھی ہے, یہ سارے اس کے ساتھ لگتے ہیں, تو یہ لوگ عید کی نماز کے بعد ہی کریں گے. عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو وہ گوشت ہی ہے, اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے, ہمارے یہاں پر زیادہ تر لوگ قربانی کرتے ہیں جو باہر سے لوگ, ان کے رفقا رشتہ دار باہر سے, انگلینڈ سے, یورپ سے, جو خلیجی ممالک ہیں یا یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں, یہ سعودی عرب وغیرہ ان علاقوں سے یا دبئی وغیرہ سے پیسے بھیجتے ہیں, یہ ہماری طرف سے قربانی کر لیں. ایک مسئلہ یاد رکھیے گا, جہاں پر قربانی کر رہے ہیں, جہاں پر کسی کو اگر وکیل بنایا ہے وہاں پر بھی, اور جو بندہ پیسے بھیج رہا ہے اس بندہ جہاں پر رہ رہا ہے
وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی قربانی کے دن ہونا لازم ہے. مثلا ان کی کل عید ہے، سعودی عرب والوں کی ان کی عید ہے، اور یہاں پر انہوں نے بندے کو، حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں اور جمہور کا موقف یہی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہاں پر عید ہے اور یہاں پر وکیل جس کو بنایا وہ، کل ہمارے یہاں عید نہیں ہے، وہاں سے کوئی بندہ کہتا ہے جی میری طرف سے قربانی کر دینا کل جو ہفتہ ہے، تو وہ قربانی، چونکہ یہاں پر عید کا دن شروع، قربانی کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا، قربانی کا وقت شروع ہی نہیں ہوا. آپ یہاں رہتے ہیں، یہاں سے پیسے بھیجے وہاں پر، کل ان کی عید ہے ہماری عید نہیں ہے، آپ نے کہا جی میری قربانی وہاں پر کر دینا میری طرف سے، تو وہاں پر آپ کی قربانی کوئی بندہ کرتا ہے اور یہاں پر چونکہ آپ پر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی، یعنی واجب تو تب ہوگی جب عید کا دن آئے گا اور قربانی کا وقت شروع ہوگا، تو آپ کا وہ واجب ادا، یعنی دونوں طرف قربانی کے ایام ہونا یہ کیا ہے، ضروری ہے، یہ اہم مسئلہ ہے. اس لیے میں احتیاطاً کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں پاکستان والے جو ہیں یہ عید کے، اگر باہر سے کسی نے کوئی حصہ بھیجا یا کس طرح کا معاملہ، یہ پاکستان والے جو ہیں یہ عید کے دوسرے دن قربانی کریں، احتیاط اسی میں ہی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ اس طریقے سے کریں. باقی جو ذبح کے مسائل ہیں اور چند گوشت وغیرہ کے مسائل، یہ میں عید کے اجتماع میں انشاءاللہ بیان کروں گا. نماز عید ہماری مسجد سے چونکہ ٹیمیں جاتی ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو میرے ذہن میں 2 ٹائم تھے. سب سے جو بہترین ٹائم میرے ذہن میں تھا وہ تھا کہ ہم نماز عید 6:30 بجے ادا کریں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون اس حق میں ہے؟ 6:30 ٹھیک رہے گی؟ تو نماز عید انشاءاللہ ہماری مسجد میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، ہم نے مزدوری کرنی ہوتی ہے اور مسجد کے لیے خدمت کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ہماری مسجد میں نماز عید 6:30 بجے یعنی 6:30 پر ادا کی جائے گی. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے.